تعمیر کعبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحکیم۔ ابتدائے عالم سے اس وقت تک خانہ کعبہ کی تعمیر 5 مرتبہ ہوئی۔ اول بار حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ دلائل بیقی میں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تعمیر بیت اللہ کا حکم دے کر بھیجا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حکم ہوا کہ اس گھر کا طواف کرو، اور یہ ارشاد ہوا کہ تم پہلے انسان ہو اور یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو بیت اللہ کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہی حالت رہی۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کا حکم ہوا۔ کیونکہ بنیادوں کے نشان بھی باقی نہ رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بنیادوں کے نشان بتلائے، تو حضرت خلیل اللہ نے حضرت ذبیح اللہ علیہ السلام کی اعانت اور مدد سے تعمیر شروع کر دی۔ تیسری بار بعثت نبوی سے 5 سال قبل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 سال کی تھی، قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ بنائے ابراہیمی میں خانہ کعبہ غیر مسقف تھا، دیواروں کی بلندی کچھ زیادہ نہ تھی، قد آدم سے کچھ زائد 9 ہاتھ کی مقدار میں تھی، مروّرۂ زمانہ کی وجہ سے بہت بوسیدہ ہو چکا تھا، نشیب میں ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی اندر جمع ہو جاتا تھا، اس لیے قریش کو اس کی تعمیر کا اثر نو خیال پیدا ہوا۔ جب تمام رسوائے قریش اس پر متفق ہو گئے کہ بیت اللہ کو منہدم کر کے اثر نو بنایا جائے تو ابو وہب بن عمر مخزومی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے ماموں کھڑے ہوئے اور قریش سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ دیکھو، بیت اللہ کی تعمیر میں جو کچھ بھی خرچ کیا جائے وہ کسب حلال ہو، اور زنا، چوری اور سود وغیرہ کا کوئی پیسہ اس میں شامل نہ ہو، صرف حلال مال اس کی تعمیر میں لگایا جائے۔ اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو پسند کرتا ہے، اس کے گھر میں پاک ہی پیسہ لگاؤ، اور اس خیال سے کہ تعمیر بیت اللہ کے شرف سے کوئی محروم نہ رہ جائے، اس لیے تعمیر بیت اللہ کو مختلف قبائل میں تقسیم کر دیا کہ فلاں قبیلہ بیت اللہ کا فلاں حصہ تعمیر کرے اور فلاں قبیلہ فلاں حصہ تعمیر کرے۔ دروازے کی جانب بنی عبد المناف اور بنی زہرہ کے حصے میں آئی، حجر اسود اور رکن یمانی کا درمیانی حصہ بنی مخزوم اور دیگر قبائل قریش کے حصے میں آیا، بیت اللہ کی پشت بنی جہم اور بنی سہم کے حصے میں آئی، اور حتیم بنی عبدالدار بن قصہ بنی اسد اور بنی عدی کے حصے میں آیا۔ اسی اثنا میں قریش کو یہ خبر لگی کہ تجارتی جہاز جدہ کی بندرگاہ سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا ہے۔ ولید بن مغیرہ سنتے ہی جدہ پہنچا اور اس کے تخت خانہ کعبہ کی چھت کے لیے حاصل کر لیے۔ اس جہاز میں ایک رومی معمار بھی تھا جس کا نام باکو تھا۔ ولید نے تعمیر بیت اللہ کے لیے اس کو بھی ساتھ لے لیا۔ ان مراحل کے بعد جب قدیم عمارت کے منہدم کرنے کا وقت آیا تو کسی کی ہمت نہ تھی کہ وہ بیت اللہ کے ڈھانے کے لیے کھڑا ہو۔ بالآخر ولید بن مغیرہ پھوڑا لے کر کھڑا ہوا اور یہ کہا کہ اے اللہ، ہم صرف خیر اور بھلائی کی نیت رکھتے ہیں، معاذ اللہ ہماری نیت بری نہیں، اور یہ کہہ کر حجر اسود رکن یمانی کی طرف سے ڈھانا شروع کیا۔ اہل مکہ نے کہا کہ رات انتظار کرو کہ ولید پر کوئی آسمانی بلا تو نازل نہیں ہوتی، اگر اس پر کوئی بلا نازل ہو جاتی ہے، آسمانی آفت ناگہانی نازل ہو جاتی ہے تو ہم بیت اللہ کو پھر اصلی حالت میں بنا دیں گے، ورنہ ہم بھی ولید کے معین اور مددگار ہوں گے۔ صبح ہوئی کہ ولید صحیح سلامت پھر پھوڑا لے کر حرم محترم میں آ پہنچا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے اس فعل سے اللہ راضی ہے، اور سب کی ہمتیں بڑھ گئیں اور سب مل کر دل و جان سے کام میں شریک ہو گئے، اور یہاں تک کھودا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں نمودار ہو گئیں۔ ایک قریشی نے جب بنیاد ابراہیمی پر پھوڑا چلایا تو دفعتاً تمام مکے میں ایک سخت دھماکہ ظاہر ہوا، جس کی وجہ سے آگے کھودنے سے رک گئے اور انہی بنیادوں پر تعمیر شروع کر دی۔ تقسیم سابق کے مطابق ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر جمع کر کے تعمیر شروع کی۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے کا وقت آیا تو سخت اختلافات ہوا، تلواریں کھنچ گئیں اور لوگ جنگ و جدال اور قتل و قتال پر آمادہ ہو گئے۔ جب 4-5 روز اسی طرح گزر گئے اور کوئی بات طے نہ ہوئی تو ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی نے، جو قریش میں سب سے زیادہ معمر اور سن رسیدہ تھا، یہ رائے دی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام کے دروازے سے داخل ہو
اسی کو اپنا حکم بنا کر فیصلہ کر لو۔ سب نے رائے کو پسند کیا۔ صبح ہوئی اور تمام لوگ حرم میں پہنچے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ سب سے پہلے آنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو دیکھتے ہی سب کی زبانوں سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، یہ تو محمد امین ہے، ہم نے ان کو حکم بنا لیا، یہ تو محمد امین ہے۔ آپ نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس پر رکھ دیا اور فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار چادر کو تھام لے تاکہ اس شرف سے کوئی قبیلہ محروم نہ رہے۔ اس فیصلے کو سب نے پسند کیا اور سب نے مل کر چادر اٹھائی۔ جب سب کے سب اسی چادر کو اٹھائے اس جگہ پہنچے جہاں اس کو رکھنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے نفس و نفیس آگے بڑھے اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ چوتھی بار عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں بیت اللہ کو شہید کر کے سر نو تعمیر کرایا۔ پانچویں بار اس حجاج بن یوسف نے بنایا کہ اولین اور آخرین میں جس کی جور و ستم اور ظلم و تعدی کی نظیر نہیں ملتی۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم نے جانا کہ کس طریقے سے خانہ کعبہ کی تعمیر 5 دفعہ ہوئی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کی۔ دوسری بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی۔ تیسری بار قریش مکہ نے اپنے دور میں اس کی تعمیر کی، اور چوتھی بار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تعمیر کی۔ پانچویں بار حجاج بن یوسف نے اس کی تعمیر کی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ سب سے پہلے ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔